تھی حسین جنت کا بادشاہ ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے بس سبحان اللہ ہی کہتے ہیں تو بہت ہے۔ حسین جنت کا بادشاہ ہے، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت اُتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے۔ حسین زینب دی اک دا تار ہے، حسین بھائی حسن دا پیار ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے۔ زمین بدلے، زمانہ بدلے، ساقی بدلے، میخانہ بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق تو وفا دا پڑھ کے اصول لکھ لے۔ حسین عابد، حسین ساجد، حسین صابر، حسین شاکر، حسین قاری کربلا دا، حسین لئی تو نماز اندر نبی دے سجدے نو طول لکھ لے۔ اگنتی شنتی دا رولا چھڑ دے نبی دا سارا گھرانہ پاکے۔ آپ حضرات کے سامنے ایک عظیم شخصیت جن کا میں تعارف یوں کرواؤں گا کہ جب میں جامع خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرا مادر علمی ہے جہاں سے میں نے کچھ پڑھا ٹوٹا پھوٹا، وہاں پر جب میں درجہ حفظ میں پڑھتا تھا تو حضرت اس وقت ثانیہ میں پڑھتے تھے۔ آج ماشاءاللہ ان کو کافی سالوں کے بعد بلکہ دیکھنے کو ملا، اور ہمارے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب نبر اللہ مرقدہ، ان کی بہت زیادہ محبت تھی ان کے ساتھ، اس قدر محبت تھی کہ ان کے نام کے ساتھ بھی اب مولانا شکیل الرحمان ظفر صاحب آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے شیخ کے برکت پہ کروڑوں اربوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ یقیناً ان شخصیات کی محنت ہے، ان شخصیات کی بے بہا برکتیں ہیں کہ آج ان کا فیض ہزاروں لاکھوں علماء تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ہمارے مادر علمی کو تا قیامت آباد اور شاد رکھے۔ اب آپ حضرات کے سامنے بیان کے لیے تشریف لا رہے ہیں مدرس جامع خالد بن ولید حضرت مولانا شکیل الرحمان ظفر صاحب۔ آپ حضرات محبت سے ان کا بیان بھی سماعت کیجیے گا، اور ساتھ ساتھ سبحان اللہ کے ساتھ آپ داد بھی دیجیے گا۔ نعرہ تکبیر! اٹھ جائیں، ابھی تو 8 بجے ہیں، اٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، شان صحابہ، مقام صحابہ، پیغام صحابہ، دفاع صحابہ۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا شکیل الرحمان ظفر صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ وقال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم انا بعثت رحمتا مہداة، او کما قال نبینا صلی اللہ علیہ وسلم قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ دوستو، جامعہ مسجد فاروق اعظم کے معزز محترم
انتظامیہ حضرات، بالخصوص برادر مکرم بھائی لطیف الرحمان صاحب، بھائی ارشد ملانہ صاحب اور میرے باقی سب دوست اور میرے لیے انتہائی قابل قدر واجب الاحترام امام مسجد حاضہ حضرت قاری عبدالمجید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو انتہائی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اللہ کے فضل و کرم سے اس خوبصورت بزم کا، محفل کا، جلسے کا انعقاد کیا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی امام الانبیاء، اکمل الانبیاء، اجمل الانبیاء، ارفع الانبیاء، اعلی الانبیاء، احسن الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہتے ہیں صلی اللہ، بآواز بلند کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم پیدا فرمایا۔ کیا پیدا فرمایا؟ یتیم۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو والد مکرم، والد محترم حضرت عبداللہ کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ چکا تھا۔ آپ یتیم پیدا ہوئے، کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے کون سی حکمت پوشیدہ تھی؟ اللہ نے اپنے محبوب کو، اپنے پیارے کو، محبوب کل کو، محبوب کائنات کو یتیم کیوں پیدا فرمایا؟ علماء نے اس پہ بحثیں کی ہیں، اس پر تحقیقیں پیش کی ہیں، اس پر اپنا مطالعہ پیش کیا ہے، ایک اپنی ذہنی تحقیق کا نچوڑ پیش کیا ہے۔ اس کے بارے میں دوستوں مختلف آراء ہیں، مختلف اقوال ہیں، طرح طرح کی تحقیقیں ہیں، لیکن ایک عالم دین نے اس پر ایک عجیب و غریب تحقیق پیش کی، تحقیق بیان کی۔ انہوں نے فرمایا، حضرت قاری عبدالمجید صاحب وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، باپ کو عربی میں کہتے ہیں اب، باپ کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اب۔ والد کو، باپ کو عربی میں کہتے ہیں اب۔ اب کا معنی کیا ہوا؟ باپ۔ اب کا معنی ہوا والد۔ توجہ ہے نا؟ آپ بات سمجھیں، میں کڑیوں سے کڑیاں ملا کے نتیجہ نکالوں گا انشاءاللہ۔ باپ کو عربی میں کہتے ہیں اب۔ اب کا معنی باپ۔ تو دوستو، وہ بزرگ فرماتے ہیں، وہ اللہ والے فرماتے ہیں، وہ عالم ربانی فرماتے ہیں، وہ عالم دین فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم اس لیے پیدا فرمایا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے، زمین والوں کو پتہ چل جائے، امیروں کو، غریبوں کو، فقیروں کو، مسکینوں کو، ہر ایک کو پتہ چل جائے، جس کا اب نہ ہو اس کا رب ہوتا ہے، جس کا رب ہو اس کا سب ہوتا ہے۔ جس کا اب نہ ہو، آپ کا مطلب باپ، جس کا اب نہ ہو اس کا رب ہوتا ہے، اور جس کا رب ہو اس کا سب ہوتا ہے۔ میرے پیارے نبی دنیا میں تشریف لائے، دنیا میں تشریف لائے، بڑے خوبصورت، انوکھے، نرالے، منمونے، عجیب و غریب صفات کے مالک، بڑے خوبصورت۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی، کہنے لگی آمنہ، میں نے کئی دیہات دیکھے ہیں، کئی گاؤں دیکھے، کئی بستیاں دیکھی، مجھے کسی گاؤں میں، کسی بستی میں، کسی قریے میں، کسی چک میں اس جیسا خوبصورت بچہ نظر نہیں آیا۔ اتنا خوبصورت بچہ مجھے کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں نظر نہیں آیا۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات حضرت آمنہ نے سنی نا، تو وہ فرمانے لگی، حلیمہ تو دیہات کی رہنے والی ہے، تو گاؤں کی رہنے والی ہے، تو نے کسی دیہات میں نہیں دیکھا، تو نے کسی گاؤں میں نہیں دیکھا، میں نے شہر دیکھے ہیں، میں نے مکہ شہر دیکھا، میں نے فلاں شہر دیکھا، مجھے کسی شہر میں اس جیسا خوبصورت بچہ نظر نہیں آیا۔ حضرت عبد المطلب موقع پہ موجود تھے، وہ فرمانے لگے، حلیمہ تو نے کسی دیہات میں نہیں دیکھا، آمنہ تو نے کسی شہر میں نہیں دیکھا، میں عبد المطلب ہوں، میں نے ملک دیکھے ہیں، میں نے
لکھتے ہیں مجھے کسی ملک میں جیسا خوبصورت بچہ نظر نہیں آیا. یہ تو اس کی خوبصورتی تو بے مثال ہے, لاجواب ہے, بے نظیر ہے, باکمال ہے, لاجواب ہے. اس جیسا خوبصورت بچہ مجھے پوری کسی ملک میں نظر نہیں آیا. دوستو علماء لکھتے ہیں اگر اس موقع پہ حضرت جبریل علیہ السلام ہوتے اور ان سے پوچھا جاتا اے جبریل آپ بتاؤ, حلیمہ نے کسی گاؤں میں نہیں دیکھا, آمنہ نے کسی شہر میں نہیں دیکھا, عبد المطلب نے کسی ملک میں نہیں دیکھا, آپ نے دنیا دیکھی ہے, تو عبد المطلب ہوتے تو فرماتے حلیمہ تجھے کسی دیہات میں نظر نہیں آیا, آمنہ تجھے کسی شہر میں نظر نہیں آیا, عبد المطلب تجھے کسی ملک میں نظر نہیں آیا. میں جبریل ہوں, میں نے پوری دنیا کا چپا چپا پھرا ہے, میں نے پوری دنیا کو پردار کے دیکھا ہے. مجھے کسی دیہات کو تو دور کی بات ہے, کسی شہر کی تو دور کی بات ہے, کسی ملک تو دور کی بات ہے, مجھے پوری دنیا میں اس جیسا نرالا, انوکھا, منموہنا خوبصورت بچہ نہیں نظر آیا. کسی فارسی کے شاعر نے حضرت جبریل کی بات کو اس طرح پرویا ہے, افاقہ گردیدہ ام, مہر بتا ورزیدہ ام, حسن خوبہ دیدہ ام, اما تو چیزیں دی گئی. پوری دنیا میں پھرا, میں نے بڑے بڑے حسن کے نظارے دیکھے ہیں, لیکن اے پیارے محمد تیرے حسن کی مثال کہیں نہیں ملی صلی اللہ. دوستو اگر اس موقع پہ اللہ میاں سے کوئی درخواست کرتا, اے اللہ حلیمہ کہتی ہے مجھے دیہات میں نظر نہیں آیا, آمنہ کہتی ہے مجھے کسی شہر میں نظر نہیں آیا, عبد المطلب کہتے ہیں مجھے کسی ملک میں نظر نہیں آیا, حضرت جبریل فرماتے ہیں مجھے پوری دنیا میں نظر نہیں آیا, اے اللہ آپ بتائیں. دوستو اللہ میاں کیا فرماتے ہیں, اللہ میاں کیا فرماتے ہیں, تم دیہاتوں کی, شہروں کی, ملکوں کی, دنیا کی بات کرتے ہو, مجھے اپنی پوری مخلوق میں جیسا خوبصورت بچہ میں نے نہیں بنایا. اللہ نے میرے نبی کو ایسی صفات کا حامل کیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, میرے پیارے میں نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے, سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. دوستو اس بات کو سمجھیں, حضرت آدم علیہ السلام آئے, حضرت نوح علیہ السلام آئے, حضرت ابراہیم آئے, حضرت لوط, حضرت نوح, حضرت عیسیٰ, حضرت یحییٰ, حضرت زکریا, حضرت زکریا اور بہت بڑے پیغمبر آئے, حضرت شعیب آئے, بڑے بڑے پیغمبر آئے, لیکن وہ جتنے پیغمبر آئے وہ رحمت لے کے آئے تھے, رحمت لے کے آئے تھے, لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی اللہ نے ان کو رحمت دے کے نہیں بھیجا بلکہ رحمت بنا کے بھیجا. بات سمجھائی ہے نا, رحمت دے کے نہیں بھیجا بلکہ رحمت بنا کے بھیجا. فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, میرے پیارے میں نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. دوستو میرے اور آپ کے نبی رحمت ہیں. کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے, حیوانات کے لیے, نباتات کے لیے, جمادات کے لیے, فرشتوں کے لیے, جنات کے لیے, اپنوں کے لیے, غیروں کے لیے, مسلمانوں کے لیے, دشمنوں کے لیے, ایک کائنات کے لیے, ایک ذرے کے لیے میرے نبی رحمت ہے. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ کا اس بات پہ ایمان ہے کہ میرے نبی سارے جہانوں کے لیے, سارے انسانوں کے لیے, سارے جنوں کے لیے, سارے فرشتوں کے لیے, سارے حیوانات کے لیے, سارے نباتات کے لیے, سارے جمادات کے لیے, سارے حشرات الارض کے لیے, سارے دے واسطے رحمت کون؟ تواڈے اور میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ. بولو. دوستو علماء نے لکھا ہے میرے نبی صرف رحمت نہ سن بلکہ میرے نبی رحمت مجسمہ سن, سراپا رحمت سن, پیروں کو لے کے سر تک رحمت مجسمہ سن. میرے نبی دوستو رحمت سن. کیویں دی رحمت؟ اسی علماء نے پوچھا بزرگوں دسو میرے نبی رحمت مجسمہ سن, سراپا رحمت سن. سراپا رحمت کیوں آتے ہیں؟ سراپا رحمت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا سراپا رحمت وہ ہوتا ہے جس کی یاداشت ہو امت کے لیے رحمت ہو ہی صحیح, جس کا بھولنا بھی رحمت ہو وہ سراپا رحمت. حضرت جو یاداشت ہے, جو جان کر کسی کام کا حکم دے, جو ایک بات سمجھائے وہ تو رحمت ہے ہی صحیح,
لیکن اگر وہ بھول بھی جائے اللہ اس کو بھی رحمت بنا دے۔ دوستو بخاری شریف اٹھا کے دیکھیں، بخاری شریف کی جلد نمبر 1 اٹھا کے دیکھیں، اس کو کھولیں، پڑھتے جائیں، صفحہ نمبر 99 کھول لیں، اس میں آپ کو ایک حدیث ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ظہر کی نماز کا وقت ہے، جناب رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہیں، ہمیں ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ ہوا کیا؟ ظہر کی نماز کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے 2 رکعتیں پڑھائیں اور سلام پھیر دیا، 2 رکعتیں پڑھی اور سلام پھیر دیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ مسئلہ خراب ہو گیا، صحابہ سارے حیران بیٹھے ہیں، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی، سارے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں فَحَبْنَا أَن نَتَكَلَّمَ، وہ ان پہ روب نبوت ایسا پڑا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈرے بیٹھے ہیں، سامنے بیٹھے ہیں کہ حضور نے 4 رکعتیں پڑھانی تھی، 2 پڑھا کے سلام پھیر دیا، کیا پوچھنے کی کسی ہمت نہیں ہوئی؟ ادب کے مارے، ادب نبوت کی وجہ سے نہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں، نہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں، خاموش۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں جب اس طرح کا کوئی اور موقع ہوتا تو ہماری خواہش ہوتی تھی کوئی دیہاتی صحابی آ جائے، وہ اللہ کے نبی سے پوچھ سکتا ہے، آج ہم نہیں پوچھ سکتے۔ کیا ہوا جی؟ ابھی کچھ دیر گزری، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھا کے بیٹھے ہیں، ابوبکر صدیق نہیں پوچھ رہے، عمر ابن خطاب نہیں پوچھ رہے، ایک صحابی کھڑا ہوا۔ بخاری شریف میں 2 روایتیں ہیں، ان کا نام عرباز تھا یا ہرباز تھا، وہ کھڑے ہوئے کہنے کہ یا رسول اللہ انسیت عن کثرت الصلاۃ، انسیت عن کثرت الصلاۃ، کہ جناب بھول گئے ہیں یہ نماز کم ہو گئی ہے، کیا وجہ ہے؟ پہلے 4 پڑھاتے تھے، آج 2 پڑھا کے اسلام پھیر دیا۔ انسیت عن کثرت الصلاۃ، کہ حضرت بھول گئے ہیں یہ نماز کم ہو گئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لم انسا ولم تقصر الصلاۃ، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق حیران، عمر ابن خطاب، سارے بڑے بڑے صحابہ حیران، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اگر نماز بھی کم نہیں ہوئی تو بھولے ہیں، اگر نہیں بھولے تو نماز کم ہو گئی ہے، اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ دوستو اس بات کو سمجھنا، میں بحوالہ بات کر رہا ہوں، تو وہ صحابی بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ بعضوہ قد کان، کچھ نہ کچھ تے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ تے ہوئے ہیں، یہ جناب بھول گئے ہیں یا پھر نماز کم ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل ذالک لم یکن، نہیں میرے پیارے کچھ بھی نہیں ہوا۔ فرمانے لگے اللہ نے پیارے پیغمبر کسی منو نہ منو کچھ نہ کچھ تے ہوئے ہیں۔ اب وہ بول رہے ہیں، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جی میرے صحابہ مجھے بتاؤ سادہ کا ذل یدین، کہ یہ ہاتھوں والا ٹھیک کہہ رہا ہے، ہاتھوں والا سچ کہہ رہا ہے؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ذل یدین کا لفظ کیوں بولا؟ یہ ہاتھوں والا ٹھیک کہہ رہا ہے، ہاتھ تو سب کے ہوتے ہیں۔ ہمارے شاعری حضرت مولانا ظفر احمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اس پر علماء نے بڑا کلام کیا ہے، یہ پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ کے نبی نے ہاتھوں والا کیوں فرمایا۔ تو صحابہ نے عرض کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے، ہم تو روب نبوت کی وجہ سے ڈرے بیٹھے تھے یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی کھڑے ہوئے، 2 رکعتیں اور پڑھا دی، 4 رکعتیں ہوئی تو اس کے بعد سلام پھیر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں میرے صحابہ حیران بیٹھے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 2 رکعتیں پڑھائیں، سلام پھیر دیا، پھر باتیں کی، پھر کھڑے ہو کے 2 رکعتیں پڑھا دی اور اس کے بعد سلام پھیر دیا، یہ کیا ہوا؟ تو دوستو میرے نبی نے فرمایا واللہ الذی نفس محمد بیدہ لم انسا ولم تقصر الصلاۃ ولکن انسا لاسنہ، ہائے ہائے میرے نبی نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں محمد نہ بھولا ہے نہ نماز کم ہوئی ہے، لیکن اللہ نے کچھ دیر کے لیے مجھ پر بھول کو طاری کر دیا تھا، کچھ دیر کے لیے مجھ پر بھول کو طاری کر دیا تھا لِأُسَنَّا، تاکہ میرا بھولنا بھی دین بن جائے، تاکہ میرے بھولنے سے بھی تمہارے لیے رحمت کی بات نکل آئے۔ اور فرمایا میرے صحابہ سنو، جو نماز پڑھ رہا ہو اور وہ نماز میں بھول جائے اس کو چاہیے آخر میں سجدہ سہو ہوتا ہے نا، سجدہ سہو بھولنے کا سجدہ کر لے۔ تو اس واقعہ سے پہلے سجدہ سہو نہیں تھا،
سجدہ صاحب اس کے بعد شروع ہوا ہے. تو فرمایا محمد تو نہیں بھولے گا لیکن محمد کے بعد میں آنے والے امتی تو بھولیں گے. قاری عبد المجید صاحب تو بھول جائیں گے, مولوی شکیل تو کبھی بھولے گا. حضرت مولانا جو ہمارے مسجد کے امام ہیں 111 کرتے ہیں, حضرت کیسے ہیں, ہاں قاری عظمت اللہ صاحب, ابھی ویسے ہم بھول ہو گیا, بھولنے کی بات چل رہی ہے. قاری مولانا عظمت اللہ صاحب, انہوں نے تو بھولنا ہے نا, پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ 2 رکعتیں پڑھ کے بھول جائیں اور پھر آپ کی 2 پہلے پڑھی ہوئی ضائع جائیں, پھر آپ کو دوبارہ 4 پڑھنی پڑے. تو رحمت کا مجسمہ تو وہ ہوتا ہے, رحمت کا مجسمہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی یاداشت تو امت کے لیے رحمت ہو ہی ہو, جس کا بھولنا بھی امت کے لیے رحمت ہے. اگر اللہ کے نبی کے ذہن پہ اللہ کچھ دیر کے لیے بھول کو طاری نہ کرتا تو یہ مسئلہ ہمیں کیسے معلوم ہوتا. آئیے آگے چلیے. رحمت کا مجسمہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا جاگنا تو امت کے لیے رحمت ہو ہی ہو. اللہ جس کے سونے کو بھی امت کے لیے رحمت بنا دے, اللہ جس کے سونے کو بھی امت کے لیے رحمت بنا دے. ابو داؤد شریف اٹھا کے دیکھیں, باب فی من نام عن الصلاۃ, باب فی من نام عن الصلاۃ او نسیہا صلاھا اداھا اذا ذکرھا. دوستو ابو داؤد شریف حدیث کی ایک بڑی معتبر کتاب ہے, اس کو اٹھا کے دیکھیں, اس کا یہ باب پڑھیں, اس میں ایک حدیث آتی ہے, اس میں ایک حدیث آتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ سفر خیبر سے واپس آ رہے تھے. رات کا کافی وقت گزر چکا تھا. اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو فرمایا, میرے صحابہ رات کا کافی وقت گزر چکا ہے, آپ یہاں پڑاؤ ڈالو, آرام کر لو. حضرت بلال کو فرمایا, بلال آپ نے خیال کرنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ صبح ہماری فجر کی نماز رہ جائے, آپ نے سب کو جگانا ہے. اب دوستو کیا ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے, باقی صحابہ کرام سو گئے, حضرت بلال سو گئے. اللہ کی شان فجر کی نماز کا وقت چلا گیا, نہ اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی, نہ باقی صحابہ کی آنکھ کھلی, نہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاگ آئی. جب سورج طلوع ہوا, سورج کی کرنوں نے جب رخسار نبوت کا بوسہ لیا, اللہ کے نبی کی آنکھ کھلی, اٹھے, فرمایا بلال یہ کیا ہو گیا, نماز کا وقت کیا, نماز کا وقت چلا گیا, آپ نے ہمیں جگایا کیوں. ادھر میری طرف دیکھیں, ادھر میری طرف دیکھیں. جو آنے والے بزرگ ہیں نا وہ بھی ہمیں یہی سبق سکھاتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی کی حدیث بیان ہو رہی ہو تو پھر اسی کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. توجہ فرمایا بلال کیا ہوا, آپ نے جگایا کیوں نہیں. اللہ کے نبی نے تھوڑا سا اظہار برہمی کیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, آخذ بنفسی الذی اخذ بنفسک, اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسک. میرے پیارے, اے میرے اللہ کے نبی, کہ جس ذات نے آپ پر نیند کو طاری کیا اسی ذات نے مجھے سلائے رکھا, اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے عذر قبول کیا, فرمایا چلو میرے صحابہ آگے چلو. اب سورج طلوع ہو چکا ہے, نماز فجر کا وقت گزر چکا ہے. مولانا لطیف الرحمان صاحب, نماز فجر کا وقت گزر چکا ہے, سورج طلوع ہو چکا ہے. آگے گئے, اللہ کے نبی نے فرمایا اب تم ایسا کرو, اپنی فجر کی نماز کو قضا کرو. توجہ ہے, اپنی فجر کی نماز کو قضا کر لو. دوستو میں نے عرض کیا کہ محمد کا مجسمہ وہ ہوتا ہے کہ جس کا جاگنا تو امت کے لیے رحمت ہو ہی ہو. اللہ تعالیٰ جس کے سونے کو بھی امت کے لیے رحمت بنا دے. اللہ کے نبی سوئے رہے, نماز کا وقت گزرا تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی. جو نماز نہ پڑھ سکے, نماز کے وقت میں سو جائے, نماز کا وقت بھول جائے, جب اس کو یاد آئے وہ نماز پڑھ لے. اگر یہ اللہ کے نبی نہ بھولتے ہمیں یہ مسئلہ کیسے معلوم ہوتا, پھر کیا ہوتا. جتنی ہماری نمازیں رہی ہوتی ہم اتنی قضا نمازوں کا بوجھ لے کے اللہ کے دربار میں پیش. تو اللہ کے نبی کے سونے کو اللہ نے ہمارے لیے رحمت بنا دیا. وقت ہے ایک دو بات اللہ آپ کو جزائے خیر. رحمت کا مجسمہ تو دوستو وہ ہوتا ہے کہ جس کا بھولنا امت کے لیے عبادت, کہ جس کا سونا امت کے لیے رحمت. ایک بات میں بڑی عجیب کرنے لگا ہوں, اللہ کی قسم بڑی عجیب بات ہے, بڑی عجیب بات ہے. مسلم شریف اٹھا کے دیکھیں, حدیث نمبر 2021, حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہوا کیا, ہوا یہ کہ ایک دفعہ ایک شخص اکل الطعام عند رسول, اکل شخص
عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعام. یہ میں عرض کر رہا ہوں رحمت کا مجسمہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی دعا تو امت کے لیے رحمت ہو ہی ہو، اللہ جس کی بد دعا کو بھی امت کے لیے رحمت بنا دے. بد دعا بھی رحمت ہے. یہ بات آپ کو عجیب لگے گی جب اس کا جواب دوں گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ جس نبی کی دعا تو امت کے لیے رحمت ہوئی ہو، اللہ جس کی بد دعا کو بھی امت کے لیے رحمت بنا دے. میرے نبی کی دعا رحمت تھی. جب میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اللہم اید الاسلام بأحد العمرین، اے اللہ اسلام کو طاقت دے عمر ابن خطاب کے ذریعے سے یا عمر ابن حشام کے ذریعے سے. میرے نبی کے دستے دعا دراز ہوئے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. یہ میرے نبی کی دعا کی رحمت کا نتیجہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پریشانی کی بات ہے، میں آپ کا غلام ہوں، میں آپ کا عاشق ہوں، میری ماں آپ کی مخالف ہے، آپ کے بارے میں عجیب و غریب کلمات ادا کرتی ہے. آج بھی صفحہ اٹھا تو میری ماں نے آپ کے بارے میں کچھ ایسی باتیں کہی، میرا دل ہوا ابھی ماں کو میں قتل کر دوں. یا رسول اللہ میں دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا، میری ماں کے لیے دعا تو کر دیں. دوستو میرے نبی نے یوں ہاتھ اٹھائے، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے، اس کو مسلمان کر دے. اللہ کے نبی کی زبان سے یہ الفاظ مبارک ادا ہوئے. حدیث شریف میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوڑ لگا دی، بھاگتے جا رہے ہیں. راستے میں ایک صحابی ملے، یا ابا ہریرہ کیا بات ہے، جب جا رہے تھے تو رو رہے ہو، اب جب آ رہے تھے تب بھی روتے آ رہے تھے، اب جا رہے ہو تو روتے جا رہے ہو، دوڑتے جا رہے ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے ذرا رکو، یہ مقابلہ لگا ہوا ہے، یہ مقابلہ لگا ہوا ہے. میں آج دیکھنا چاہتا ہوں کیا میرے نبی کے گھر سے میں اپنے گھر پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا عرش سے ہو کے فرش پہ پہلے پہنچتی ہے. آج مقابلہ لگا ہوا ہے، میں اپنے نبی کے گھر سے اپنے گھر پہلے پہنچتا ہوں یا میرے نبی کی دعا عرش سے ہو کے فرش پہ پہلے پہنچتی ہے. دوستو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے دروازہ کھٹکھٹایا، کنڈی لگی ہوئی تھی، پتہ چلا اماں جی غسل کر رہی ہیں. اماں جی غسل کر کے فارغ ہوئی، کہنے لگے ابو ہریرہ کلمہ پڑھاؤ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرے نبی کی دعا رحمت کی. یہ تو دعا رحمت ہے نا، اب بد دعا کی رحمت بھی دیکھیں، بد دعا کی رحمت بھی دیکھیں. مسلم شریف حدیث نمبر 2021 حضرت سلمہ ابن اقویٰ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے. کسے؟ کھبے ہاتھ نال. پیارے نبی کے نال بیٹھا ہے، دسترخوان پہ بیٹھا ہے تے کھانا کھا رہا ہے کھبے ہاتھ نال. تے میرے نبی نے فرمایا کل بھی یمینی کا، او بھائی میاں دائیں ہاتھ سے کھاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سجے ہاتھ نال کھاؤ. کہنے لگا لا استطیع، میں نہیں کھا سکتا. حدیث شریف میں آتا ہے فما منعه الا الكبر، اس کو کوئی مجبوری نہیں تھی، اس نے تکبر کیا، تکبر کی وجہ سے میں نہیں کھا سکتا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لستطعت، تو کھا بھی نہیں سکتا، تو کھا بھی نہیں سکے گا. بھائی ہاتھ سے کھانا تھا، فرمایا سجے ہاتھ نال کھا. کہنے میں نہیں کھاتا، میں نہیں کھا سکتا. فرمایا کہ تو کھایا بھی نہیں جائے گا. اس کا دائیں ہاتھ ٹوٹ گیا، معذور ہو گیا. اللہ کے نبی کی بد دعا لگی، اس کا ہاتھ معذور ہو گیا. اب آپ حیران ہوں گے میرے دوستو، میرے نبی کی بد دعا کیسے رحمت ہے. میں بتاتا ہوں ایسے رحمت ہے. ایک شخص ہے، کھانا بھی میرے نبی کا کھا رہا ہے، میرے نبی کے پاس بیٹھ کے کھا رہا ہے. اس کو امام الانبیاء احمد مجتبیٰ احسن الانبیاء اکمل الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حکم فرما رہے ہیں. وہ حضور کے دسترخوان پہ بیٹھ کر، حضور کے سامنے بیٹھ کر حضور کے حکم کی توہین کر رہا تھا. اگر اللہ کے نبی اس کے لیے چھوٹی بد دعا نہ کرتے تو خطرہ تھا کہیں آسمان کا کوئی ٹکڑا نہ ٹوٹتا، کہیں زمین نہ پھٹتی، ان سے دب نہ جاتا، مر نہ جاتا، ہلاک نہ ہو جاتا. تو میرے نبی نے اس کو چھوٹی بد دعا دی تاکہ وہ بڑی مصیبت سے بچ جائے. ورنہ گستاخ رسول کی سزا پتہ ہے نا، سر درد سے جدا، دعا کرو، جان چھڑاؤ.
ایسے گستاخوں سے اللہ کی زمین کو پاک کر دو، تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے چھوٹی بد دعا کی تاکہ بڑی مصیبت سے بچ جائے. تو یہ میرے نبی سب کے لیے رحمت ہے. باتیں میں نے اور بھی بہت ساری کرنی تھی، وقت ہو گیا. مجھ سے بہت زیادہ اچھا بولنے والے ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا اکمل عثمانی صاحب تشریف لا چکے ہیں. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جب میرے نبی اتنی بڑی رحمت ہیں، بس آخری بات کہ آپ جب رحمت ہیں میرے دوستو، ہمارے نبی نے ہمارے لیے کتنا کچھ کیا ہے. اپنا بھی حق بنتا ہے نا، آپ ہمیں کچھ کریے. نہیں بتایا نا، اپنا بھی کچھ حق بنتا ہے نا، کچھ کرے نا ان کے لیے. اچھا کون کون کریں گے اللہ کے نبی کے لیے کچھ؟ سارے کریں گے نا. اچھا آپ عاشق رسول ہیں نا، جڑا عاشق رسول ہر طرح کریں نا. آپ عاشق رسول ہیں نا، اللہ دے فضل کریں گا. اچھا آپ کو پتہ کیویں دے عاشق ہیں؟ آپ احمد عاشق ہیں، میرے نبی دا نام آوے تو گستاخی کرے، میں کہوں گا میں سب کو جا کے اپنے گھر کٹاؤں گا. ایسے اللہ کے فضل سے ہمارا دل میں جذبہ ہے. کوئی ایسا ہے کہ نبی پاک کی گستاخی کو برداشت کر لیا؟ کوئی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی اور میرے نبی کے خلاف گل کر کے دیکھو، میں ایسا کرا ہوا ہوں. یہ ہمارے دل میں عشق ہے، محبت ہے، جذبہ ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن عاشق سچا وہ ہوتا ہے میرے دوستو جڑا اپنے محبوب دیا گلاں من کے چلے، جڑا اپنا محبوب نو سکون پہنچاوے، انہیں دی اکھاں ٹھارے، انہیں دل نو سکون پہنچاوے، ٹھنڈک پہنچاوے. سچا عاشق یہ ہوئے گا نا، سچا عاشق یہ ہوئے گا نا. ایک ماں ہے، ماں کہنے پت لکڑیاں لے کے آ، روٹی پکانی ہے. وہ کبھی جی نہیں اماں جی میں لکڑی لین چلا گیا تے اگر میں کلہاڑی میرے ہاتھ تے لگ گئی تے میرا ہاتھ زخمی ہوگا پھر تو روئی نہ. پھر اماں کہتے ٹھیک ہے پت میں خود ہی کر لینی ہے. لکڑیاں اماں لے آئے تو کہنے لگی پت چلنا یہ لکڑیاں چولہے میں پا آگ بجا. کمت دیکھ لا میں آگے تک بجانا گا لیکن اگر میرا ہاتھ سڑ گئے یا میرے کچھ ہو گیا پھر روئی نہ. کہتے ٹھیک ہے پت میں خود ہی کر لینی ہے. اچھا جی اماں جی نے سالن پکایا، سالن پکان تو بعد چل پتا ہے پانی لیا، جاگے جب آتے پانی لے گیا. اماں پانی لے آنا اگر میرا پیر پھسل گیا تو میں گر گیا تو پھر کی بنے گا، پھر تو روئی نہ. اماں کہتے ہیں ٹھیک ہے میں خود پانی لے آنی ہے. اماں لکڑیاں لے کے آئی، آگ والی، سالن پکایا، دسترخوان بچھایا، پانی رکھا. کہنے کی پوتو ہوں کھانا کھا لا. کہنا ٹھیک ہے اماں میں حاضر ہاں. نیرا تو میں تیرا نافرمان نہیں ہے نا، نیرا تو میں تیرا نافرمان رہی ہے، ایک ہم بھی میں نہیں کر سکتا. آپ احمد عاشق نہیں بننا نا، عاشق اور بنو جنہیں میرے محبوب بھی اکھا ٹھنڈا کریں. ایسے ہے نا دوستو، میرے محبوب بھی اکھا کیویں ٹھنڈا ہوندی ہے نا، جنہیں میرے نبی نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ. او میری امت کے لوگوں، میں نے تم پہ احسانات کیا ہے، میں نے تمہارے لیے اللہ سے مانگا ہے، میں بہت تمہارے لیے رویا ہوں. آج تمہارے ذمے ہے تم میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، مجھے سکون پہنچاؤ. کان کھول کے سن لو، اگر تم مجھے سکون پہنچانا چاہتے ہو، میرے دل کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہو تو نماز پڑھنا شروع کر دو. نماز پڑھنا شروع کر دو، کیونکہ میرے اللہ نے قرۃ عین فی الصلاۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے. جو میرا امتی 5 وقت کی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈک کرتا ہے، میرے دل کو سکون پہنچاتا ہے. آج میرے ساتھ وہی وعدہ کرے گا، سچا وعدہ کرے گا، ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کریں ہم نماز. ایک تو عشق کا امتحان ہوئے گا. آپ گردن کٹوا سکتے ہیں، آیا صبح تک بستر بھی چھاڑ سکتے ہیں نا، چھٹا کے تو پتہ چلے گا کہ میرا عشق اللہ کے نبی سے شروع ہو گیا. جڑا وعدہ کا سچا وعدہ کا ہاتھ کھڑا کریں. بس انشاءاللہ امید ہے اللہ دے بندے اللہ دے گھر کی بیٹھ کے جڑا وعدہ کر رہے ہیں اللہ دے نال انہوں پورا کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.